بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بسم اللہ بنی الرحمن مختلق الرحیم۔ غزوہ دشمن بنی کی بیٹی مختلق نبی صلی اللہ دشمن علیہ کی بیٹی وسلم نبی کی زوجہ کیسے بنی، منافق کی سازش اور قرآن کا انکشاف، تفصیلی اسلامی کہانی۔ ہجرت کے 5ویں سال کا آغاز ہو چکا تھا، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، رسول اللہ کی قیادت میں مدینہ اسلامی ریاست کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ ایسے میں دشمن قوتیں چپ نہ بیٹھی۔ ایک دن رسول اللہ کو ایک نہایت سنگین خبر ملی۔ کبینہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار نے لشکروں کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مصروف تھے۔ نبی کریم نے فوراً ایک صحابی کو حقیقت جاننے کے لیے روانہ فرمایا۔ خبر درست تھی۔ رسول اللہ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایک لشکر تیار کیا۔ ان میں عبداللہ بن ابی سلول تھا جو مدینہ کا سب سے بڑا منافق تھا۔ روانگی موقع موریسی، نبی کریم کی قیادت میں اسلامی لشکر موقع موریسی کی طرف روانہ ہوا، جو کہ خیبر کے قریب واقع تھا۔ یہ مقام ایک چشمے کے کنارے واقع تھا، یہاں دشمن چھپا بیٹھا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، مگر نبی کی حکمت عملی نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ دشمن کے کئی افراد مارے گئے، ان میں سردار حارث بھی تھا۔ جویریہ بنت الحارث کا ایمان افروز واقعہ۔ قیدیوں میں جویریہ بنت الحارث بھی تھیں۔ وہ قبیلے کے سردار کی بیٹی اور ایک معزز خاتون تھی۔ ان کا شوہر بھی جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ جویریہ نے خود کو فدیہ کے ذریعے آزاد کرانے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کی شخصیت کا گفتگو کا انداز، صبر وقار رسول اللہ کے دل پر اثر کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں فدیہ کے بغیر آزاد کر دیتا ہوں، بلکہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جویریہ نے فوراً قبول کیا۔ یہ نکاح نہ صرف ان کے لیے آزادی کا ذریعہ بنا، بلکہ اسلام کے لیے بہت بڑی فتح ثابت ہوا، کیونکہ جیسے ہی صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ بنی مستلق کی قیدی عورت اب نبی کریم کی زوجہ بن چکی ہیں، تو انہوں نے شرم، محبت اور ادب کے باعث قبیلے کے 100 سے زائد قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ایک دشمن قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بن گیا۔ جویریہ کے اس نکاح نے پورے قبیلہ بن مستلق کے دلوں کو نرم کر دیا۔ وہ قبیلہ جو جنگ کے ارادے سے آیا تھا، اب ایمان اور محبت کے نور میں ڈوب چکا تھا۔ بعد میں اسی قبیلے کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کے وفادار بن گئے۔ منافقین کی سازش اور قرآن کا انکشاف۔ جنگ کے بعد ایک اور نازک واقعہ پیش آیا۔ ایک مہاجر صحابی اور انصاری صحابی کے درمیان پانی کے چشمے پر جھگڑا ہو گیا۔ موقع پر موجود عبداللہ بن ابی نے اس بات کو ہوا دی اور کہا، مدینہ واپس جا کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یہ الفاظ حضرت زید بن ارقم نے سن لیے۔ وہ ایک نوجوان صحابی تھے۔ انہوں نے فوراً رسول اللہ کو اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حکمت سے معاملہ سنبھالا۔ اس سے پہلے کہ بات مدینہ میں پھیلتی، آپ نے فوراً لشکر کو روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن ابی ایک سچا مسلمان تھا۔ اس نے راستے میں اپنے باپ کو روک کر کہا، جب تک نبی کریم اجازت نہ دیں آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی بیٹے نے اپنے باپ کی منافقت کے مقابلے میں رسول اللہ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ سورہ منافقون کا نزول۔ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل فرمائی، جس میں منافقین کی حقیقت اور ان کے دلوں کا حال بیان کیا گیا۔ جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ قرآن نے بتایا کہ در حقیقت عزت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے ہے، اور ذلت منافقین کے حصے میں آئے گی۔ اس واقعے سے ملنے والے سبق: نبی کریم کا کردار، نرم دلی اور حکمت نے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیا۔
جویریہ بن الحارث کے نکاح سے دشمن قبیلہ اسلام کا حمایتی بن گیا۔ یہ نکاح رشتہ نہیں بلکہ دعوت اسلام کا ذریعہ تھا۔ منافقین کی سازشیں اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ قرآن نے ان کے چہرے بے نقاب کر دیے۔ حضرت زید بن ارقم اور عبداللہ بن عبداللہ جیسے نوجوانوں نے سچائی اور وفاداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ اسلامی جنگیں صرف تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق، ایمان اور حکمت سے جیتی گئیں۔ اختتامیہ، غزوہ بن مستلق ہمیں صرف ایک جنگ کا منظر نہیں دکھاتا بلکہ یہ ایمان، قربانی، منافقت کی شناخت اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہوں تو اللہ کی مدد، نصرت اور عزت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ دوستوں اگر ہماری سٹوری آپ کو اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔